پائی نے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تسی اپنے بھائیاں دے درمیان صلح کرواؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کو ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا خطبہ جمعہ موجودہ حالات کے اندر جو مسئلہ اس وقت امت مسلمہ تے چل رہے ہیں، کہ امت مسلمہ کا قبلہ اول جنہوں کیا جاندہ ہے بیت المقدس، او دے اوپر یہودیاں دا غاصبانہ قبضہ اور پھر فلسطین دے مسلمانہ دے اوپر ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مظلوم معصوم بچیاں نو شہید کیتا جا رہا ہے، خواتین دا قتل عام کیتا جا رہا ہے، اور نسل کشی کیتی جا رہی ہے مسلمانہ دی. اس مناسبت نال اج دا خطبہ جمعہ تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ ہے کہ ان حالات دے اندر مسلمانہ دا کی حق بندا ہے کہ مسلمان کی کردار ادا کرن. حضرات، جتھوں تک بات ہے مسلمانہ دی، میرے تے تواڈے رب نے اپنے قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے سورہ النساء دے اندر، اور جیڑی میں آیت تواڈے سامنے شروع خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، وہ دے اندر بھی میرے رب نے سانوں یہ دسیا ہے کہ ساڈا کردار کی ہونا چاہیے. رب نے سورہ الحجرات دی اس آیت دے اندر جیڑی میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس دے اندر پائی پائی نے. کہ مسلمانہ دا آپس دے اندر اگر کوئی خونی رشتہ نہ بھی ہوئے، اگر انہاں دا آپس دے اندر کوئی رشتہ داری نہ بھی ہوئے، تے صرف اسلام دا رشتہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس رشتے دی بنا تے میرے رب نے فرمایا کہ ساری دنیا دے مسلمان آپس دے اندر پائی پائی نے. ایک مسلمان مشرق دے اندر ہے، ایک مسلمان مغرب دے اندر ہے، ایک مسلمان شمال دے اندر ہے، ایک مسلمان جنوب دے اندر ہے. اگر مغرب دے اندر کسی مسلمان نو تکلیف پہنچتی ہے تو رب فرماندے نے مشرق دے اندر رہن والے مسلمان نو اس تکلیف نو محسوس کرنا چاہیے. اگر شمال دے اندر کسی مسلمان نو تکلیف پہنچتی ہے تو جنوب وچ رہن والے مسلمان نو اس تکلیف نو محسوس کرنا چاہیے. اور اس ضمن دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان میں تواڈے سامنے رکھنا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے
فرمایا کہ مسلمانہ دی مثال آپس دے اندر اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہوندا ہے کہ جسم دے کسے ایک حصے نو اگر تکلیف پہنچے تے سارا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے. اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مومنہ دی مثال دیتی ہے. حدیث دے الفاظ ذرا سماعت فرماؤ تے پھر اس حدیث نو سن کے اساں اے اندازہ لگانا ہے کہ ساڈا کردار کی ہونا چاہیے، ساڈا ان حالات دے اندر کام کیویں دا ہونا چاہیے. حدیث سماعت فرماؤ، صحیح مسلم دی روایت ہے. اب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مومنہ دی مثال آپس دے اندر محبت دے معاملے دے اندر، آپس دے اندر رحم دلی دے معاملے دے اندر، آپس دے اندر پیار اور تعلق دے معاملے دے اندر مومنہ دی مثال ایک جسم دی مانند ہے کہ جدو جسم دا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تے سارا جسم اس حصے دی تکلیف دے اندر شریک ہو جاتا ہے. اگر ایک حصہ اگر کسی ایک جسم دا کوئی حصہ درد محسوس کرتا ہے تے سارا جسم اس درد نو محسوس کرتا ہے. یہ مثال اس طرح لو کہ اگر کنڈا پیر نو چبھدا ہے تے سر تک سارا جسم اس کنڈے دی تکلیف نو محسوس کرتا ہے. اگر ہاتھ نو کٹ لگدا ہے تے سارا جسم اس ہاتھ دے کٹ دی تکلیف نو محسوس کرتا ہے. جسم دے کسی ایک حصے نو اگر زخم لگدا ہے تے سارا جسم اس زخم دی تکلیف نو محسوس کرتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوندا ہے کہ کنڈا پیر نو چبھدا ہے لیکن انسان دے سارے جسم نو بخار ہو جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یہی مثال مومنہ دی ہے کہ اگر دنیا دے کسی خطے دے اوپر ایک مومن نو تکلیف پہنچتی ہے تے دوسرا مومن او دی تکلیف نو محسوس کرتا ہے. اگر کسی ایک مومن نو دکھ پہنچتا ہے سارے مومن او دے دکھ درد نو محسوس کرتے ہیں. اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مومنہ دی مثال بیان فرمائی ہے. حضرات ہن میں اس حدیث دے سامنے رکھ دیا میں تواڈے سامنے بات کرنا چاہنا کہ اگر مظلوم فلسطینیاں دے دکھ نو اسی محسوس کرنے ہاں، اگر انہاں دی تکلیف نو اسی محسوس کرنے ہاں، اگر غزہ دے اندر شہید ہون والے بچیاں دی اور انہاں خواتین دی جڑے ظلمن شہید کیتے جا رہے ہیں یا انہاں نو زخمی کیتا جا رہا ہے، اگر انہاں دی تکلیف اسی محسوس کرنے ہاں تے پھر تے ساڈے اندر ایمان ہے، پھر تے اسی اس حدیث دے مطابق مومن ہاں. اور اگر اسی انہاں دے دکھ درد نو محسوس نہیں کر رہے، انہاں دی تکلیف دا سانو احساس نہیں ہو رہا، انہاں دے درد دا سانو احساس نہیں ہو رہا، پھر اپنے ایمان دی فکر کر. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمان دے مطابق وہ بندہ مومن ہی نہیں جڑا دوسرے مومن دے دکھ نو محسوس نہیں کرتا، جڑا او دے درد نو محسوس نہیں کرتا. حضرات اگر مومن بننا چاہتے ہو پھر سانو ایک اس طرح جسم دی طرح بننا پوے گا کہ اگر دنیا دے کسے خطے تے بھی کسے مسلمان نو دکھ درد پہنچدا ہے تے سانو او دکھ محسوس کرنا چاہیے، سانو او دا درد محسوس کرنا چاہیے. پھر ہی اسی صحیح معنی وچ مومن بناں گے کہ جس طرح دا مومن اللہ تے او دا رسول سانو بنانا چاہندے نے، اللہ سانو اس طرح دا مومن بنن دی توفیق عطا فرما دے. حضرات اینا فلسطینیاں دے اہل غزہ دے درد نو اور دکھ نو اگر اساں محسوس کرنے تے محسوس کر کے پھر کرنا کی ہے. اب ایک نا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سماعت فرمانا فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ قرآن دے اندر سارے مسلمانوں خطاب فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے دنیا جہان دے مسلمانوں، اے دنیا جہان دے ایمان والے کہلوانے والوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو انو کی ہو گیا تسی اللہ دی راہ دے اندر قتال کیوں نہیں کردے؟ تسی اللہ دی راہ دے اندر جہاد کیوں نہیں کردے؟ میرا رب قتال دے جہاد دا آرڈر دے رہے ہیں. فرمایا کی ہو گیا تو انو لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تسی اللہ دی راہ دے اندر قتال نہیں کردے، رب دی راہ دے اندر جہاد نہیں کردے. جبکہ صورت حال کی ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. او کمزور تے ناتواں مرد، او کمزور تے ناتواں عورتاں، او کمزور تے ناتواں بچے جڑے انہاں کافراں دے ظلم و ستم دا شکار ہو رہے ہیں، جڑا انہاں دے ظلم دے پہاڑاں دے تھلے آئے ہیں، انہاں دے ظلم تے ستم دا شکار ہو رہے ہیں، انہاں دے اوپر بربریت دا جناب پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہاں نو بغیر کسی قصور تو قتل کیتا جا رہا ہے، معصوم بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، معصوم مظلوم عورتاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، اور جناب بغیر کسی قصور تو مرداں نو قتل کیتا جا رہا ہے. اور مایا او کمزور تے ناتواں جڑے انہاں کافراں دا مقابلہ نہیں کر سکدے پر دعاواں کردے نے، آندے نے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے عرشاں والے ربا سانو اس بستی چوں نکال دے کہ جس بستی دے رہن والے اللہ بڑے ہی ظالم نے، اے ساڈے تے ظلم تے زیادتیاں کردے نے. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. اللہ تو اپنے والوں ساڈا کوئی مددگار تے کوئی ولی اللہ بنا کے بھیج دے. اور اگے رب فرماندے نے، فرمایا او ایمان والیو سنو، ایمان والے کون ہوندے نے؟ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. جڑے ایمان والے نے او اللہ دی راہ دے اندر قتال کردے نے اور رب دی راہ دے اندر جہاد کردے نے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جڑے کافر نے اور طاغوت دے رستے دے اندر قتال کردے نے اور شیطان دے رستے دے اندر قتال کردے نے. اور اللہ فرماندے نے اے ایمان والے فقاتلوا اولیاء الشیطان. انہاں شیطان دے دوستاں نال تسی قتال کرو، انہاں شیطان دے یاراں نال تسی جنگ کرو، انہاں شیطان دے دوستاں نال تسی قتل جناب قتال کرو، جہاد کرو. اے میرا رب حکم دے رہا ہے اہل ایمان نو. دو باتاں رب نے اس انہاں دو آیتاں وچ فرمائیاں نے. ایک تے اے رب نے آکھیا ہے اور تانوں کی ہو گیا ہے کہ تواڈے کمزور بھائی اور کمزور بہناں اور کمزور بچے ظلم و ستم دا شکار ہو رہے ہیں تے تسی انہاں دے حق دے اندر بول دے ہی نہیں، تسی انہاں کافراں دے خلاف قتال کر دے ہی نہیں. کی ہو گیا
تانوں تہاڈا ایمان کتھے ٹر گیا ہے تہاڈی غیرت کتھے ٹر گئی ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور کی ہو گیا تسی کیوں نہیں قتال کرتے انہاں ظالماں دے خلاف جڑے تہاڈے ہی بہناں دے پائیاں نے تہاڈے ہی معصوم بچیاں دا قتل عام کر رہے ہیں اور اگے رب فرماندے نے اے جڑے کافر نے نا کافر میں تے تہاڈا اے خیال ہوے اے زمینی جنگ ہے میں تے تہاڈا اے خیال ہوے اے جناب ملکاں دی جنگ ہے نہیں اے جڑے کافر نے اے تے شیطان دی جنگ لڑدے نے جڑے ایمان والے نے اور رحمان دی جنگ لڑدے نے جڑے کافر نے اور شیطان دی جنگ لڑدے نے اور دنیا جان چکی ہے اس وقت پوری دنیا کا کفر اس بات سے اکٹھا ہو چکی ہے کہ اساں اسرائیل دی حمایت کرنی ہے کیونکہ اسرائیل ایک شیطان دی جنگ لڑ رہی ہے دجال دی جنگ لڑ رہی ہے اے جناب اے کافر جڑے نے اے شیطان دی جنگ کر رہے ہیں تے میرا رب مسلماناں نو کی امر ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان اور مسلمانوں تسی شیطان دے ولیاں دے نال قتال کرو تسی شیطان دے یاراں دے نال جنگ کرو ان کید الشیطان ہی کان ضعیفا اللہ فرماندے نے او ایمان والےو تسی انہاں کافراں نال جڑے شیطان دی جنگ لڑ رہے نے تسی انہاں نال قتال کرو حضرات ہن ایتھوں معلوم ہویا کہ رب نے ایمان والیاں نوں حکم نے دیتا ہے کہ جدوں تواڈے کمزور مسلمان کمزور بہنا پائی ظلم و ستم دا شکار ہو رہے ہون تے تساں قتال کرنا کافراں دے خلاف بولو کی کرنا ہے سارے بولو جنگ اونچی آواز نال کی کرنا ہے تسی نہ بولو گے تے اے حکم تواڈے تو ساقط نہیں ہو جانا میں تے تسی سمجھو کہ اسی نہ بولاں گے تے پھر شاید سانو قتال نہیں کرنا پائے گا اوے نہ بولو تاوی اس وقت جہاد امت مسلمہ تے فرض ہو چکی ہے بولو تاوی اس وقت جہاد امت مسلمہ تے فرض ہو چکی ہے پر اصل اگلی گل جڑی ہے نا وہ سمجھن والی ہے کہ چونکہ ایک قتال ایک جہاد اے عام مسلمان نہیں کر سکتے ساڈے پاکستان دے جڑے لوگ نے اے اگر چاہن بھی تے اوتھے پہنچ نہیں سکتے اوتھے جا کے جناب قتال کر نہیں سکتے اے کام تے وے اصل دے اندر حکومتاں دا اے جڑے اسلامی ممالک نے انہاں اسلامی ملکاں دا فرض بندا ہے انہاں دا حق بندا ہے کہ مسلماناں دے نال کھڑے ہون اور کافراں دے خلاف اعلان جہاد کرن اعلان جنگ کرن اور پوری دنیا دے مسلمان اکٹھے ہو کے انہاں کمزور فلسطینیاں دے نال کھڑے ہو جان کمزور غزہ والیاں دے نال کھڑے ہو جان اور اے جڑا اسرائیل بدماش ہے یہودی بدماش جنہی پشت بنائی دی اندر امریکہ جیسے بے غیرت حکمران بھی موجود نے انہاں نو ناکو چلے چبوائے جان اور انہاں دا قطع کر جناب کلا کما کیتا جائے اصل وچ اے حق ہے انہاں حکمراناں دا اے حکمران دعا کرو اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے رب انہاں نو غیرت ایمانی نصیب فرما دے اسی اس خطبہ جمعہ دی وساطت نال انہاں حکمراناں کے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں اور رب دا آڈر ہے تانوں اور ساڈی تے جڑی فوج ہے نا ساڈی فوج ماشاءاللہ اسلامی فوج پاکستان دی فوج اے دا تے ماٹو ہی ہے وے اے دے جڑی فوج دا ماٹو ہے او دے وچ جہاد بھی موجود ہے پتہ جے نا اے دے وچ بولو کی موجود ہے جہاد موجود ہے اور ساڈے حکمرانوں اور ساڈے جرنیلوں پاکستان دے حکمراناں تواڈے تے جہاد فرض ہو چکے ہیں اور میرے رب دے قرآن نے فرض کر دیتا ہے اور کئی لوگ بے وقوف نے سوشل میڈیا دے اے کتھے نے مولوی جڑے جہاد دے ہن فتوی نہیں دیندے کتھے نے مولوی جڑے جہاد نو فرض نہیں کر رہے انہاں بے حیا لوگاں نو پتہ نہیں اور مولوی جہاد نو فرض کرن یا نہ کرن والے کون ہوندے نے جہاد تے رب نے قرآن وچ فرض کر دیتا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرض کر دیتا ہے اور رب نے دس دیتا ہے انہاں حالات کے اندر جدو کمزور بچے کمزور عورتاں جدو تواڈے کمزور بہنا بھائی ظلم و ستم دا شکار ہو رہے ہون پھر تواڈے تے فرض ہو جاندا کی فقات
تقاتلوا اولیاء الشیطان، تے تواڈے تے فرض ہے تسی شیطان دے یاراں دے نال قتال کرو، تسی کافراں دے نال قتال تے جہاد کرو۔ اے تے رب نے فرض کر دیتا ہے، رسول اللہ نے فرض کر دیتا ہے، مولوی کو فتویٰ دے یا نہ دے۔ اور الحمدللہ اس وقت پوری امت مسلمہ نے علماء متفقہ طور پہ اعلان کر چکے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ سے جہاد فرض ہو چکے ہیں۔ کل اسلام آباد کے اندر قومی کانفرنس ہوئی ہے فلسطین کے حق کے اندر، جس کے اندر تمام مکاتب فکر دے بڑے بڑے علماء جمع سن، اور اتنے باقاعدہ مفتی تقی عثمانی جیسے اور اسی طرح مفتی منیب الرحمان جیسے جڑے نامور، مولانا فضل الرحمان جیسے، اور ساری جمعیت کی طرف علامہ ہشام الہی ظہیر اور علامہ ابتسام الہی ظہیر اور دیگر علماء کرام، ساری امت مسلمہ سارے مکاتب فکر دے علماء اس مقام دے اکٹھے سن، اور متفقہ طور پہ کل دا یہ اعلان کیتا جا چکا ہے کہ یہ حالے بھی جہاد فرض نہیں ہویا تو پھر جہاد کدوں کو فرض ہوئے گا۔ مگر یہ جہاد چونکہ آپ مسلمان کر نہیں سکتا، آپ مسلمان کی پہنچ تو دور ہے، لیکن جڑے کر سکتے ہیں انہوں نے تو کرنا چاہیے۔ ساری افواج دا حق بند ہے، سارے حکمرانہ دا حق بند ہے کہ انہوں نے اسرائیل دے خلاف آواز اٹھان اور فلسطینیوں دے حق دے اندر آواز بلند کرن۔ میں کہنا اگر 2-4 بھی زیادہ نہیں 2-4 اسلامی ممالک اکٹھے ہو کے ایک اعلان کر دیں کہ اگر آج تو بعد اسرائیل نے ایک فائر بھی کی تھا، اسی اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر دیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ دی ماں مر جائے گی اور تو بعد فائر کرنے واسطے کبھی بھی تیار نہیں آئے گا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمانہ دی بے حمیدی دی وجہ تو ہو رہا ہے، مسلمان حکمرانہ دی جناب بے حمیدی دی وجہ تو یہ جناب کافر مسلط ہو رہا ہے۔ اللہ سارے حکمرانہ نو یہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سارے جرنیلاں نو اعلان جہاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ حضرات ایک اور بات بھی سوچ لینا، سمجھ لینا، میں تے کسی دا خیال ہوئے وہ جناب ایڈی دور وہ کافر بیٹھا ہے، وہ انہاں دے نال معاملات چل رہے ہیں، ساڈا کی ہے؟ اسی کیوں جناب ایویں شور کریے، اسی کیوں جناب رولا پائیے، اسی کیوں ریلیاں کریے، اسی کیوں جلوس نکالیے، اسی کیوں جلسے کریے؟ تے سن لو میرے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرماندے ہیں ایمان والو، اے دنیا جہان دے لوگوں سن لو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور فتنے تو بچ جاؤ، جدو فتنہ اٹھ دے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، پھر وہ خاص طور پہ ظالمہ دے اوپر ہی نہیں ہوندہ، وہ خاص طور پہ مجرمان ہی نہیں پہنچدا، بلکہ جدو فتنہ اٹھ دے پھر جڑے اس فتنے دے خلاف آواز نہیں اٹھاندے، جڑے اس فتنے دے خلاف جہاد نہیں کردے، جڑے اس فتنے دے خلاف قتال نہیں کردے، جڑے اس فتنے دے خلاف سیسا پلائی دیوار نہیں بندے، جڑے اس فتنے دے خلاف کوشش نہیں کردے، اور میں فتنہ جدو اٹھ دے اے پھر پھیل دے، پھر جڑے خاموشیاں اختیار کر کے بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں بھی یہ فتنہ اپنی لپیٹ دے اندر لے لیندا ہے، پھر ایک کسی خاص قوم تک محدود نہیں رہندا، بلکہ یہ فتنہ جدو اٹھ دے پھر سارے اپنی لپیٹ دے اندر لے لیندا ہے، پھر سارے تلے جاندے نے۔ اگر اسی خاموش رہاں گے، اگر اسی اپنی آواز بلند نہ کریں گے، اگر اسی غاصب کافر یہودی دے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، آج غزہ دی واری ہے، کل شام دی واری ہے، پھر یمن دی بھی واری آ سکتی ہے، پھر مصر دی بھی واری آ سکتی ہے، اور تاکہ پاکستان دی بھی واری آ سکتی ہے۔
حضرات تو انہوں پتہ ہے کہ اسرائیل کیوں میں سارا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا اسرائیل نو صرف غزہ دی زمین چاہیے؟ نہیں کیا اسرائیل غزہ نو اپنے قبضے کر کے خاموشی نال بیٹھ جائے گا؟ نہیں اے یہودی وزیر اعظم جڑا موجود ہے اونے اے اعلان کر دیتا ہے، تواڈے تک اعلان نہیں پہنچیا تے افسوس دی بات ہے۔ ہر وقت موبائل ہاتھ وچ رہن والے اے جڑی قوم ہے جڑی سائیکل چلاندیاں بھی موبائل ویندی ہوندی ہے، کھوتی ریڑھی تے بھی موبائل ویندی ہوندی ہے۔ اوے اگر اس پیغام تو اے ناشنا ہے تے افسوس ہے اس قوم دے اوپر، جبکہ اے اعلان اس بے حیا اس ظالم وزیر اعظم نے کیتا ہے۔ انہیں کیا اے غزہ نو قبضہ کرن تو بعد اسی فلانے ملکاں دے اندر بھی مداخلت کریں گے، اوتھے بھی اپنی افواج بھیجاں گے۔ کیوں؟ آندے اسی ایک گریٹر اسرائیل تے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ پوری دنیا تے قبضے دا خواب سوچ رہے ہیں، پوری دنیا تے یہودی حکومت دا وہ ایک پروگرام بنا کے بیٹھے ہیں، اور اے یمن، شام، مصر انہاں سارے علاقیاں نو اپنے قبضے کرن تو بعد انہاں دا اعلان ہے پھر مکے تے مدینے دی واری آئے گی، اسی مکے نو بھی اپنے قبضے کریں گے، اسی مدینے نو بھی اپنے قبضے کریں گے، اسی پورے سعودیہ نو بھی اپنے قبضے کریں گے، انہاں سارے علاقیاں دے اوپر یہودی حکومت ہوئے گی۔ اوے ایس پروگرام دے تحت وہ جنگ کر رہے ہیں۔ تانوں اس گل دا علم ہے کہ جدوں تہاڈا مکہ تے مدینہ انہاں دے قبضے آ جائے گا تے تم پاکستان وچ کیڑی ڈگڈگی بجائے گا؟ تینوں وچ کیڑی ڈگڈگی بجان دے گا؟ تینوں وچ امن دے سکون نال کون رہن دے گا؟ اور لوگوں سمجھو، حالات نو سمجھو، یہ کوئی زمین دی جنگ نہیں، اے علاقیاں دی جنگ نہیں، اے یہودی دا وہ خواب ہے جیڑا انہیں کئی صدیاں پہلے سوچیا کہ سانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو کڈیا، خیبر پہنچایا، اور پھر خیبر وچوں امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کڈیا تے اسی در بدر ٹھوکرا کھان تے مجبور ہوئے۔ اساں انہاں مسلماناں کولوں بدلہ لینا ہے، اساں خیبر بھی واپس لینا ہے تے مدینہ بھی واپس لینا ہے۔ ایس نظریے کے تحت یہودی جنگ کر رہے ہیں، اور مسلمان تیرا بھی کوئی نظریہ ہے کہ کوئی نہیں کہ تو صرف بیر کھا کے خوش ہو جانا ہے؟ روٹی دے دو ٹکڑے سویرے شام لبنے چاہیے تو میں راضی ہوں جناب، میرے اللہ جو مرضی ہو جائے۔ اور روٹیاں تے ایمان ویچن والے مسلمانوں غیرت کرو، ہوش کے ناخن لو۔ روٹی تے یار کتے بھی کھا کے سوندے نے، کھاندے نے کہ نہیں کھاندے؟ اور روٹی تے بلے بھی کھا لیندے نے، روٹی تے خنزیر بھی کھا لیندے نے، روٹی تے جانور بھی کھاندے نے، تے تو اشرف المخلوقات ہو کے روٹی پیچھے اپنا ایمان بیچ بیٹھ گئے، روٹی پیچھے اپنی غیرت مکا کے بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں اپنی آواز اٹھانا؟ کیوں نہیں تو اپنی آواز اٹھا کے اپنا حق کیوں نہیں ادا کرتا؟ ایک کفر دی جنگ شیطان دی جنگ، اور تانوں پتہ ہے انہاں دا او اندے نے ساڈا ایک امام آن والا ہے جس امام دے نال مل کے اسا پوری دنیا تے حکومت کرنی ہے۔ وہ امام انہاں دا کون ہے والا پتہ جے؟ دجال۔ کون ہے؟ کچھ ہی بولو۔ وہ دجال دے منتظر نے، تسی بھی منتظر ہے وہ دے منتظر نہیں، اسا انہاں دے او دے نال مل کے پوری دنیا تے حکومت کرنی ہے۔ تے مسلماناں دے بارے تے میرے نبی نے فرمایا سی او دا مقابلہ کرن گے، اور تسی مقابلہ کرن دی تیاری جو ہے وہ کدی تساں سوچیا کہ دجال آئے گا تے اساں دا مقابلہ کیویں کرنا ہے؟ کدی تساں سوچیا امام مہدی آن والا آئے گا، جدو آئے گا اساں دے نال مل کے جہاد کرنا ہے؟ اور تینوں مینوں تے پسٹل پھڑن دی یاد نہیں، گن اٹھان دی یاد نہیں۔ سارے گھراں دے اندر اگر کسی دے گھر وچ پسٹل ہوئے تے اوتھے سارے بہت
اینو پرا کرو اینو دور رکھو اور ساڈے گھراں دے اندر تے اسلحہ ویکھ کے انہاں دا پیشاب خطا ہو جاندا ہے. مینوں دس تو کافر دا مقابلہ کاہدے نال کرے گا؟ تینوں تیر چلانا نہیں آوندا، تینوں تلوار پکڑنی نہیں آوندی، تینوں اسلحہ چلانا نہیں آوندا، تو دجال دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ تو یہودی دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ تو کفر دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ کادی تیاری ہے تیری؟ رب نے تے قرآن میں جا کیا سی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں انہاں کافراں واسطے جہاد دی تیاری کر کے رہو، انہاں واسطے مکمل قوت بنا کے رکھو، انہاں واسطے مکمل تیاری کر کے رہو. بھائی اگر آج کافر پاکستان پہ حملہ کر دے تیری میری کنی کو تیاری؟ سانو تے سدیاں پہ ہوش نہیں آندی کافر دا مقابلہ اساں کی کرنا. اللہ اے او باتاں نے جڑیاں قرآن وچ لکھیاں نے. اس لیے تے یہودی آندے نے مسلماناں دا قرآن بدل دیو، اس لیے تے آندے نے انہاں دے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں چوں اس قرآن کی تعلیم نو نکال دیا. کدھر یہ نہ ہوئے کہ یہ قرآن کی اللہ پڑھ کے انہاں سے غیرت نہ آ جائے، انہاں کے اندر ایمان پیدا نہ ہو جائے. اور اسی وہ کچھ ہی کر رہے ہیں جو یہودی چاہتا ہے، جو رحمان چاہتا ہے وہ کرنے واسطے اسی تیار ہے کوئی نہیں. حضرات وقت مختصر ہے، میں جڑی بات دسنا چاہنا ہن اسی اوتھے تے نہیں جا سکتے، اسرائیل میں اسی نہیں جا سکتے، پر ساڈے حکمراناں کو اسی مطالبہ دے کر سکتے ہیں کہ تسی جاؤ. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اسی اینا بھی کام نہیں کریں گے تو کل جدو رب دے سامنے پیش ہوں گے اللہ کو جواب کی دیا. اگر اینا بھی کام نہیں کریں گے رب جدو پوچھے گا میرے بندیاں کو قتل کیتا جا رہا، انہوں کو کٹیا جا رہا، تو کتے ستا سے کی جواب دیا؟ اور جتنا کو کام کر سکنے انہاں تے کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دے متعلق ہوتا ہے کہ جیل کے اندر قید نے جدوں اذان ہوندی تے اے وضو شروع کرتے تے وضو کر کے تے جیل کے دروازے تک جاندے. جڑے جیل دے اے دربان نے اے پھر انہاں نوں واپس بھیج دے، اندر آندے تے آ کے نماز پڑھ لیں گے، پھر اذان ہوندی پھر وضو کرتے پھر جیل دے دروازے تک جاندے اور پھر اندر بھیج دے، پھر واپس آ کے نماز پڑھ دے. انہاں پوچھیا حضرت صاحب تسی بار بار ہوندے ہو اسی تانوں واپس بھیجنے ہاں، یا کسی اور نے پوچھیا کہ تسی بار بار جاندے ہو اور تانوں واپس بھیج دیندے نے تسی آ کے نماز پڑھ لیندے ہو؟ جدوں تانوں جو پتہ ہے کہ انہاں مینوں باہر جان نہیں دینا، انہاں مینوں مسجد تک پہنچ نہیں دینا، تے تسی کیوں بار بار دروازے تک جاندے ہو؟ فرمان لگے مینوں رب نے مکلف بنایا ہے کہ میں وضو کر کے تے قدم اگے بڑھاواں، او مینوں نہیں جان دیندے تے میں واپس آ جانا. پر جنہ کو رب نے مینوں مکلف بنایا ہے، جنہ رب نے مینوں پوچھنا ہے میں انہاں کو کام تے کراں کہ نہ کراں. رب پوچھے گا اذان ہوئی سی تو وضو کر کے مسجد وال پاسے ٹریا سے؟ میں آکھاں گا یا اللہ میں گیا سا، انہاں مینوں باہر نکلن نہیں دیتا، میں واپس آ گیا. اور جنہ کو میں مکلف ہوں انہاں تے کام مینوں کرنا چاہیے نا. اور چلو اسی اگر اسرائیل نہیں جا سکتے تے جننے کو اسی مکلف ہوں انہاں کو کام سانوں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو جی. اسی آنے او جی اسی اوتے جا نہیں سکتے، اسی کی کر سکنے ہاں، اسی مجبور دے بے بس ہاں. اور ٹھیک ہے تو مجبور بے بس نہیں ہوتے جا سکتا، پر جنہ کو کام کر سکنا وہ تے کر، تاکہ کل قیامت نو اللہ دے سامنے سرخرو دے ہو سکے کہ یا اللہ جنی مینوں طاقت سی انہاں کو میں کیتا. اور اسی کی کر سکنے ہاں؟ سب تو پہلا عمل ہے کہ سانوں بڑے پرامن طریقے نال
بڑے اچھے انداز نال اپنے حکمرانہ کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ تسی پہنچ سکتے ہو پہنچو، تسی پہنچ سکتے ہو پہنچو. یہ مطالبہ کرنا ساڈا کی بنتا ہے؟ فرض. ساڈا بولو کی بنتا ہے؟ کیوں جی اسی یہ مطالبہ کرنے واسطے تیار ہوں؟ سارے تیار ہو؟ اچھا کہ مطالبہ گل سنو صرف مسیتاں دے بہ کے نہیں ہونا. مسیتاں دی آواز نو کون سندا جے؟ اتھوں دی آواز نو تے لوگ اونجی تے بات چھڑدے نے. اے واسطے سانو سڑکاں تے نکلنا پائے گا، سانو روڈاں تے نکلنا پائے گا، سانو حکمراناں دے جناب گھراں دے سامنے اپنی آواز بلند کرنی پائے گی. سانو انہاں حکمراناں تک اپنی آواز پہنچان واسطے باہر نکلنا پائے گا. اگر نکلنا پوے تو نکلاں گے انشاءاللہ. آج 2:30 بجے کا پروگرام ہے ایک ریلی نکالن دا، اور وہ ریلی نکالن دا مقصد کی ہے؟ سڑک دے اوپر سارے مسلمان جمع ہوں گے، تمام مکاتب فکر دے مسلمان اکٹھے ہوں گے. کچھ جناب جگہ دے اندر وہ جلوس کٹن گے اور امن طریقے نال، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی جناب کسی کا نقصان نہیں کرنا، کوئی کسی کے خلاف کوئی بد زبانی مسلمانوں کے خلاف نہیں کرنی. فلسطینیوں کے حق دے اندر اور اسرائیل غاصب یہودی کے خلاف اور اپنے حکمرانہ کو مطالبہ کرنے واسطے اس ریلی کا انعقاد کیتا گیا. 2:30 بجے کچہری چوک تو شروع ہوئے گی، سمن برج تک جائے گی، پھر یہ تو بعد ختم ہو جائے گا. یہ مطلب یہ ریلی نکالی جائے، پروگرام اس میڈیا کے ذریعے ریکارڈ کروا کے حکمرانہ تک پہنچایا جائے کہ اسی وزیر آباد کے مسلمان بے غیرت نہیں، اسی غیرت مندہ، اسی سڑکاں تے نکل کے اپنی حکومت کو مطالبہ کرنے ہیں اسرائیلیاں دے خلاف جہاد کا اعلان کیتا جائے. کیا تسی اپنی بساط کے مطابق انہاں کو کام کرنے واسطے تیار ہو؟ نکلو گے کہ صرف ایتھوں تک ہی رہو گے؟ ہون تک تے ریکارڈ ہے کہ اسی مسیتاں وچ بیٹھ کے وعدہ کرنے ہیں، جدوں نکلن دی واری ہوندی ہے سانو کئی کام اپنے یاد آ جاندے. اسی مصروف پڑے ہیں، سارے کول وقت کوئی نہیں. تے کل جدو دشمن تیرے گھر پہنچ گیا پھر تیرے کام کتنے جان گے؟ جے غزہ کی طرح حال تیرا ہونا شروع ہو گیا پھر تیرے کام کتنے جان گے؟ پھر تیریاں مجبوریاں کتنے جان گیا؟ اس واسطے میری سارے مسلمانوں نے دعوت ہے، آج 2:30 بجے انشاءاللہ کچہری چوک اساں پہنچنا. پہنچو گے انشاءاللہ؟ سارے بچے مدرسے دے ہی رولا پاندے نے، تسی تے چپ کر کے بیٹھے ہو، بولو پہنچو گے؟ اس جناب ریلی کے اندر شرکت فرماؤ گے؟ اللہ مینوں تانوں اوتھے پہنچن دی توفیق عطا فرمائے. یہ پہنچنے اساں کالے واسطے ساڈے ایمان دا تقاضا ہے. کادا تقاضا ہے؟ ساڈے ایمان دا تقاضا ہے کہ اسی کم از کم اپنی آواز بلند کریے جنی کو کر سکتے. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو اپنے ایمان کی فکر کر. اس کے بعد دوسرا کام جڑا کرنے والا ہے وہ کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں کافران مسلمانوں دے خلاف ظلم تے بربریت دا پدھار کرم کیتا تے میرے نبی دی سنت ہے. سنت کی ہے؟ آپ علیہ السلام فرض نمازاں دے اندر کافراں دے خلاف قنوت نازلہ کر دے. بولو کی کر دے؟ سارے بولو ذرا کو کی کر دے؟ قنوت نازلہ کر دے. قنوت نازلہ کی ہے؟ فرض نماز دی آخری رکعت دے اندر رکوع تو بعد ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ با جماعت دعا کی جائے، اللہ سارے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما تے ظالم کافراں نو تباہ تے برباد فرما. اے دعا بھی اسی کر سکنے کہ نہیں کر سکتے؟ بولو کر سکنے ہاں، کر سکنے ہاں. اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے. میری درخواست ہے تمام جتھوں جتھوں بھی ساتھی آئے ہو اپنے اپنے علاقے دے علماء نو، اپنے اپنے محلے دی مسجداں دے اماماں نو اے پیغام دیو کہ چلو ساریاں نمازاں چ نہیں تے کم از کم فجر دی نماز وچ روزانہ قنوت نازلہ کیتی جائے. سید بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پورا مہینہ کافراں دے خلاف قنوت نازلہ کی تھی، 5 نمازاں کی تھی. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز میرے نبی کتنی دیر تک قنوت نازلہ کرتے رہے.
اور اللہ کو دعا کرتے رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کافروں تباہ و برباد فرما، ایسے ظالمانوں جڑے مسلمانوں تے ظلم ڈھا رہے ہیں اللہ نیست و نابود فرما۔ اللہ سانو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو بعد مزید اسی کی کر سکتے ہیں؟ ہاں اسی کافروں معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کی پہنچا سکتے ہیں؟ معاشی نقصان۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہاں یہودیاں دا محاصرہ کیتا اور ایک قلعے دے اندر بند سن، انہاں تک نہ تیر پہنچدا سی نہ تلوار پہنچدی سی، ایک بڑے مضبوط لوگ سن، بڑے بڑے اونچے قلعے دے اندر محصور سن، بند سن۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے محاصرہ کیتا، جدوں ویکھیا کہ اسی انہاں تک نہیں پہنچ پا رہے اور اے بھی قلعہ جو باہر نہیں نکل رہے، اے یہودی دی چال سی، وہ اپنے بڑے بڑے انہاں قلعے بنائے سن، انہاں قلعیاں دے اندر کئی مہینے دا راشن رکھدے سن، 6 مہینے دا راشن انہاں کول قلعیاں دے اندر موجود ہوندا سی، کیونکہ انہاں نوں پتہ ہوندا سی اسی کوئی نہ کوئی شرارت کردے رہندے ہاں، کسی بھی وقت اگر ساڈے خلاف کوئی دعوی دائر کر دے، کوئی جناب حملہ کر دے، اسی اپنے قلعے چ بند ہو جائیں گے، 6 مہینے دا ساڈے کو راشن موجود ہے، سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ یہ جو قلعے چ بند ہو گئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا کہ اسی انہاں تک پہنچ نہیں سکتے اور انہاں نوں قلعے چ باہر کڈ نہیں سکتے، کیونکہ قلعے بڑے بڑے مضبوط بڑے بڑے اونچے سن۔ تو میرے نبی نے اپنے رب دے حکم نال ایک حکمت عملی اختیار کی تھی، فرمایا انہاں دا جیڑا معیشت دا سلسلہ ہے وہ انہاں دے باغات تے چلدا ہے، انہاں دے باغات میں کھجوراں دے باغ نے، انہاں چوں کھجوراں حاصل کر کے یہ اپنی معیشت نو جناب صحیح کرتے ہیں، انہاں دے باغاں نو تباہ کر دیو، درختاں نو اگ لگا دیو، درخت کٹ دیو۔ میرے نبی نے یہودیاں دے درخت کٹوائے، انہاں دے باغات جا کے لگوائی، اور میرے رب نے دا ذکر قرآن وچ کیتا ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ فرمایا سونیا جڑے درخت تسی کٹ رہے سو اے اپنی مرضی نال نہیں سو کٹ رہے، اللہ دے حکم نال کٹ رہے سو۔ پتہ لگا رب نے اپنے نبی نو حکمت عملی دسی، سونیا اے باہر نہیں نکل دے، انہاں دے باغ تے درخت کٹ دیو، انہاں چ اگاں لگا دیو تاکہ انہاں دی معیشت تباہ ہو جائے۔ جدو معیشت تباہ ہوئے گی دشمن کمزور ہو جائے گا۔ آج بھی اسی اس حکمت عملی نو اپنا سکتے ہیں۔ اس وقت سارے معاشرے دے اندر زیادہ تر جیڑیاں چیزاں استعمال وچ نے او پروڈکٹ کنہ دی ہے؟ بولو بولو ذرا، اسرائیل دی ہے، یہودیاں دی ہے۔ اور اسی تھوڑا جہا محنت کریے، کوشش کریے، اسی معلوم کریے کہ انہاں یہودیاں دی پروڈکٹ کیڑی کیڑی ہے، اسی انہوں ترک کر دیں۔ کیا اسی وہ تو بغیر زندہ نہیں بچ سکتے؟ اور اگر پیپسی، کوکا کولا، مرنڈا، سپرائٹ نہ پیئیں گے تو مر جائیں گے۔ اگر میکڈونلڈ دا اسی برگر نہ کھاواں گے تو کیا سانو موت آ جائے گی؟ اگر KFC تے جا کے اسی جناب نہ کھاواں گے تو کیا مر جائیں گے؟ اگر یہودیاں نے بنائے شیمپو تے صابن استعمال نہ کریں گے تو مر جائیں گے۔ بہانا پتا سارے پر کی او جی مسلمانوں نے بنایا کی وہ کھ نہیں بنایا تو تم ہی تو مسلمان ہے، تو آپ بنا لے۔ نہیں بنایا کچھ بھی مسلمانوں نے، چل اتنی صحیح، تو مسلمان نہیں، تینوں رب نے عقل نہیں دیتی، تم آپ بنا لے۔ چھڑ دیو اے اسرا نو، اے بہانے کم نہیں دے ہونے، اور جنہ کو اسی کر سکنے انہاں دے کرنا چاہیے۔ جدو اسی بائیکاٹ دا اعلان کرنے ہیں نا، کئی پھر سادے ہی آنے او جی کنا تو بائیکاٹ کرو گے، تسی تے واش روم میں شیمپو بھی انہاں دا استعمال کرتے ہو، تسی تے صابن بھی انہاں دا استعمال کرتے ہو، تسی تے گھڑیاں بھی انہاں دیاں پائیاں نے، تسی تے اے سی بھی انہاں دا استعمال کرتے ہو۔ میں کہنا چل ٹھیک ہے، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اج تے کم از کم اپنے ہاتھ نو روک لیں۔ جدوں تک اے حالات نہیں سن بنے ادو تک تے تو استعمال کرتا
اج تیرے مسلمان بہناں بھراواں نوں وڈیا جا رہا ہے، کٹیا جا رہا ہے، قتل کیتا جا رہا ہے. کیا آج تو اپنی زبان نو لگام نہیں دے سکتا؟ آج تو اپنا منہ انہاں دیاں پروڈکٹ تو بند نہیں کر سکتا؟ آج تو اپنا ہاتھ انہاں دیاں استعمال والی چیزاں تو روک نہیں سکتا؟ اور یہ بات پچھلے دنوں کے اندر بڑی واضح ہو چکی ہے، جدو پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایس میکڈونلڈ اور KFC دا بائیکاٹ کیتا سی کہ نہیں سی کیتا؟ اور پتا جا کیتا سی کہ نہیں سی کیتا؟ اس وقت واقعاتاً ایک کمپنیاں پٹ اٹھیاں سن، یہ روم دے مجبور ہو گئیاں، اور پھر وہ دے متعلق پھر ساڈے مسلمان خریدے جاتے ہیں نا، ساڈے ہی پھر مولویاں فتوے دیتے، او جی چھڈا جی، او جی جائز ہے جی، او جی کافر نال کاروبار کرنا جائز ہے جی. بھئی اسی کدوں آنے ناجائز ہے؟ پر حالات بھی دیکھنے چاہیے نے، کسی حالت دے اندر کسی کافر دا ناطقہ بند کرنے واسطے او دے نال مکمل معاشی بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ہوندا ضروری کہ نہیں ہوندا؟ ہن مینوں تسی یہ دسو اس وقت ضروری ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہاں بلا. میں کہنا کہ تواڈے منہ چوں برگر کھول ہے نا، مینوں جواب تے دیو اس وقت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آندے نے او جی میں کلا بائیکاٹ کر لواں گا تے کی ہو جائے گا؟ او تو کلا تیرے بائیکاٹ کرن نال کچھ بھی نہ ہوے، کم از کم تیرا نام تے فلسطینیاں دے حق وچ بولن والے چ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ بولو. آندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو جنگ جلان واسطے اگ جلائی گئی تے ایک کرلی اے جاوے تے بھوکا مارے تے ایک پرندہ او پانی دا قطرہ لے آئے تے سٹ دے وے. انہوں کسے پوچھیا پر تیرے اس قطرے پانی نال اے اگ بجھ جانی ہے؟ انہیں کیا مینوں پتہ ہے اگ نہیں بجھنی، پر میں تے چاہنا کہ میرا نام ابراہیم نو بچان والیاں وچ آ جائے. اور تیرے بھائی کاٹ کرن نال کچھ ہوے یا نہ ہوے، کم از کم تو بائیکاٹ کرے گا، تیرا نام تے فلسطینیاں نو بچان والے جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی نام تے اپنا لکھوا ہے، کم از کم رب دے سامنے سرخرود ہو جائے گا. یار اج عہد کرو ہاں اساں انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے جب تک ممکن ہو سکے اساں اسرائیلی پروڈکٹ استعمال. سارے بولو. اور جڑے میں سنتے نے انہوں بھی چلا دیو، میں تے سوتے کام لگ جائے. بولو اساں انہاں نو استعمال، اگر انہاں دا شیمپو استعمال نہ کرو گے تو گنجا ہو جائے گا. کی پتہ کہ انہاں دا شیمپو استعمال کر کے تو گنجا ہو جائے گا. اگر تو انہاں دا صابن استعمال نہ کرے گا تو مر جائے گا، کالا ہو جائے گا. اوے ہو جا کالا، اندر چٹا کالا اپنا اندر، وہ تو کالا بھی ہو جائے گا تو خیر سجا ویچ تیرا اندر تیرا دل روشن ہونا چاہیے. رب نے تیرا ظاہر نہیں دیکھنا، تیرا باطن دیکھنا کہ تیرے اندر کی. اللہ مینوں تو جو کچھ اسی کر سکنے ہیں کم از کم کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر تے پھر وہی پیغام ہے انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا دے مومن مسلمان آپس وچ پائی نے. اوے تواڈے بھائیاں نو، تواڈیاں بہناں نو، تواڈے معصوم بچیاں نو کٹیا جا رہا ہے اور انہاں تے ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے. اگر تسی نہ بولو گے اج انہاں دی واری ہے، کل تیری بھی واری آ سکتی ہے. اس واسطے اٹھ جا، کھڑا ہو جا، آواز بلند کر. اور میں دعوت دیاں گا سارے بھائی اج 2:30 بجے کچہری چوک وچ پہنچو گے انشاءاللہ. اللہ مینوں تھانوں توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک تواڈے سامنے اپیل ہے، رمضان وچ بھی تواڈے سامنے اپیل کرتے رہے ہیں، اج بھی پھر
کر لگا گزشتہ خطبے چ نہیں سی کیتی میں کیا تسی نویں نویں عید کر کے آئے ہو میں تے کدھر پریشان ہی نہ ہو جاؤ بھائی یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے تواڈے سامنے میں الحمدللہ کافی حد تک کام ہو چکے ہیں تھوڑا جا باقی ہے حضرات کے درخواست ہے بھرپور تعاون فرماؤ اللہ تمہارو جزائے خیر دے تساں جو کچھ رمضان وچ دیتا ہے الحمدللہ اساں او دے تو ود لگا دیتا ہے تسی دیکھ سکتے ہو تساں دیکھیا بھی ہوئے گا پھر جمعے تو بعد باہر نکل کے دیکھ سکتے ہو کہ اتوں تک ساری دیوار تے ٹائلاں لگ چکی ہیں تھوڑا جا حصہ دروازے دا باقی ہے اور اوتھے انشاءاللہ امید ہے کہ آؤندے جمعے تک یہ بھی کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور ایدل والی سائڈ اور ایدل والی سائڈ جڑی ہے پلستر ہو چکی ہے صرف پچھلی سائڈ باقی ہے اوتھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس ہفتے سے کام شروع ہو جائے گا اس واسطے سیمنٹ بھی چاہیے ریت کی بھی ضرورت ہے اور سب تو بڑھ کے مستریاں دی مزدوری کی ضرورت ہے ماشاءاللہ بھائی جمیل صاحب نے لاکھ روپیہ دیتا ہے رمضان وچ بھی ہر جمعے 1-1 لاکھ روپیہ دیندے آ رہے ہیں دعا فرماؤ اللہ انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے اور یہ کام جڑا ہو رہا ہے اللہ انہاں واسطے اور انہاں دے اہل و عیال واسطے ذریعہ نجات بنا دے احباب کے درخواست ہے میں انشاءاللہ ایک دیوے کہ آج قنوت ناظرہ بھی کرنی ہے نماز دے اندر اس واسطے جماعت اسی کھڑی کر لگے ہاں احباب کے درخواست ہے نماز تو بعد سارے بھائی بھرپور طریقے نال تعاون فرما کے جانا کرو گے انشاءاللہ تعاون اب میں تو ہر دفعہ کہنا یہ 100 200 500 والا کام نہیں ایتھے تے ہزاراں تے لکھاں دی ضرورت ہے یہ جنہ تسی دے رہے ہو تواڈے سامنے میں اللہ دے گھر وچ لگ رہا ہے اگوں انشاءاللہ لگے گا اللہ مینوں تانوں جو کچھ بھی اسی اعمال کرنے ہیں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے سارے دے ذریعہ نجات بنا دے وہ مسجدہ اے مدرسے اے اسلام دا قلعہ نے اے انشاءاللہ قائم رہیں گے اور اللہ دی توفیق نال کتاب و سنت دی ترویج ہوندی رہے گی کہو انشاءاللہ اور سارے ادارے دا تو انہوں پتہ ہے اسی جدوں دا الحمدللہ بنیاد رکھی ہے 2010 تو پہلا تھی یہ تے مسجد موجود سی پھر 2010 دے اندر اس مسجد کو شہید کر کے بڑا ایک مرکز بنانے واسطے کوشش شروع کی دی گئی 2012 دے اندر الحمدللہ پہلا خطبہ جمعہ میں اس مسجد میں پڑھایا اور اس کے بعد مسلسل یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے الحمدللہ ہون تک اس ادارے وچوں تقریباً 80 تو زیادہ بچے قرآن حفظ کر کے جا چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی رحمت نال اس ادارے وچوں علماء اس دفعہ بن کے 4 علماء بن کے نکلے ہیں اور تقریباً کوئی 22 قراء کرام قاریوں قرآن بن کے نکلے ہیں حضرات یہ ساری محنت کوششاں اللہ کی رحمت تو بعد یہ تواڈے تعاون دے نال سلسلہ چلدا پیا اس واسطے اپنا تعاون جاری رکھو تاکہ اس مرکز وچوں کتاب و سنت دی نشر و اشاعت ہوندی رہے یہ مسجد دی تعمیر تے بھرپور حصہ پاؤ خواتین وچوں اوپروں 2 خواتین نے 10-10 ہزار روپیہ دیتا ہے اللہ انہاں دا دینا بھی قبول فرمائے ساڈے ایک نمازی بزرگ پچھلی گلی دے اندر رہندے نے او بیمار نے شوگر دی وجہ تو انہاں دے پیر تے کئی زخم نے انگوٹھا کٹیا گیا اور مزید انہاں دے مسئلہ انہاں دا خراب ہے دعا فرماؤ اللہ انہاں نوں صحت کاملہ اجر عطا فرما دے انہاں دے گھروں میں 10,000 روپے آیا اللہ ایک قبول فرما کے انہاں بزرگاں نوں اپنی رحمت نال شفا کاملہ اجر عطا فرما دے سارے بچ سب بیمار نے میری والدہ بیمار نے سب بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماراں نوں صحت کاملہ اجر نصیب فرما اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جڑے فوت ہو گئے اللہ مسلمان انہاں دی مغفرت فرما اللہ جڑے بے روزگار نے حلال روزگار نصیب فرما اللہ بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما جڑے مقروض نے انہاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما اللہ امت مسلمہ دی مدد فرما اللہ اسلام تے مسلماناں نوں غلبہ نصیب فرما کفر اہل کفر نوں نیست و نابود فرما اللہ ساری مدد فرما اللہ ساری التجاواں دعاواں قبول فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم